بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو الى آخر الحدیث۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم، کہ تم مومنوں کی الفت و محبت اور ان کے رحم و کرم کو اگر دیکھنا ہے تو تم ان کے جسموں کے طرف دیکھو، تم ان کے جسموں پہ غور کرو۔ کمثل الجسد اذا اشتكى، جب تکلیفیں پہنچتی ہیں تو اس تکلیف کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے۔ جب جسم کے کسی حصہ میں بخار لگتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر مسلمانوں کے بارے میں حکم دیا کہ ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، کہ مومنوں کو دیکھو، ان کی اجتماعیت کو دیکھو، محبت کو دیکھو کہ وہ ایک جسم کی طرح سے ہیں، یعنی جسم کے کسی حصہ میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مثال دیا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہ رہا ہو، اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا احساس پورے مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو آرام پہنچتا ہے تو اس کی خوشی تمام مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی علامتیں اور نشانیاں ہیں، لیکن یہ چیز مفقود ہے۔ آج جہاں دیکھو انتشارات ہیں، اختلافات ہیں، مسلمانوں کی مساجدوں کے اندر، مسلمانوں کے مدارسوں کے اندر آج خود آپس کے اندر انتشار ہے۔ آج انتشار کی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو پوری دنیا میں گاجر مولی کی طرف سے کاٹا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے عبادت گاہوں کو، ان کی مساجدوں کو، ان کی مدارسوں کو تحقیق کیا جا رہا ہے، ان کے مدارسوں کو منظم کیا جا رہا ہے، ان کے مساجدوں کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے۔ یہ صرف و صرف ہمارے انتشار کی وجہ سے ہے، یہ ہماری آپسی اختلاف کی وجہ سے، یہ ہماری آپسی کمزوری کی وجہ سے۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھو مسلمان امن و امان کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج حال ہی میں ملک ہندوستان کے خاص صوبہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تریپورہ، جو مشہور شہر ہے، جہاں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے فی الحال بی جے پی کی حکومت ہے۔ اس تریپورہ کے اندر آج کئی دنوں سے مسلمانوں کے حالات ناگفتہ ہو چکے ہیں، مسلمانوں کو ناک دم کر دیا گیا ہے، ان کی کئی مساجدوں کو مسمار کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کو کہیں چلنے پھرنے نہیں دیا جا رہا ہے، چین و سکون کی زندگی ان سے چھینا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آج تریپورہ کی حالت کے دیکھو کہ میری ماں اور بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ان کے سامنے ان کی ماؤں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی ماؤں کے ساتھ غلط کام کیا جا رہا ہے، اور جہاں پا رہا ہے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے۔ کیوں؟ تریپورہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کئی مساجد کو اعداء اسلام نے، کئی مساجد کو دشمنوں نے توڑ دیا، اور کئی مساجد کے بارے میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ان پہ پابندیاں لگا دی گئی۔ آپ نے یہ بھی سنا قرآن کے نسخے تک کو بھی جلا دیا گیا۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں، افسوس افسوس کہ اپنے تریپورہ بھائی کے لیے دعا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا جواب پتھر سے نہ دیتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے تریپورہ بھائیوں کے لیے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے، وہاں کے بہنوں کے لیے، وہاں کے امن و امان کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ رب العالمین وہاں دشمنوں کا جو غلبہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اللہ تو اپنا کرشمہ الہی وہاں دکھا دے۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، تریپورہ والے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تو اس کا احساس، اس کا درد ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے، لیکن یہ چیزیں آج ہمارے اندر سے مفقود ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ آج ملک کے اندر غداریاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف محض آرائیاں ہو رہی ہے، انہیں دہشت گردی کا نام دے کر جیلوں کے اندر اسے بند کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ آج آپس کے اندر مسلمان ایک نہیں ہیں، آپس کے اندر ہمارے ہاں انتشار ہے، اختلاف ہے، ہماری کمزوری کو غیروں نے سمجھ لیا، لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہ رہے ہوں ان کے لیے آپ دعا کریں، اگر انہیں تکلیف ہے تو ان کا قلبی احساس آپ کے بھی ہونا چاہیے، جب تک آپ کے دل کے اندر اس کا درد نہیں ہوگا آپ پکے سچے مسلمان نہیں ہیں۔ اسی چیز کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر دیا کمثل الجسد، کہ ایک جسم کی طرح سے ہے، یعنی جس طرح سے جسم کے کسی حصے میں کانٹا چبھتا ہے اس کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے، ویسے ہی مسلمانوں کی مثال اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کو ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی اس کا احساس تمام مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ دیکھیے حکومت کتنی الٹی ہے کہ معاملہ ہوا بنگلہ دیش کے اندر، کیا ہوا نہیں ہوا وہاں کے لوگ جانیں، اور اس کا رد عمل ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے۔ لہذا جو لوگ بھی تریپورہ کے اندر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور یہ حکومت کو اچھی طرح معلوم ہے، لہذا آپ دیکھیے ہمارے ساتھ کتنا زیادہ ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے کہ اگر یہی کام مسلمان کرتا تو آج ان کے خلاف کارروائیاں ہو جاتی، انہیں قید و بند کی بیڑیاں پہنا دی جاتی ہے۔ یہی کام مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم کر رہا ہے، آوازیں نہیں اٹھائی جا رہی ہے، حکومت کی طرف سے اب تک کوئی پابندیاں نہیں ہوئی۔ لہذا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے انکوائری کریں، دیکھیں یہ حالات کیا ہیں، جن کی طرف سے ظلم و زیادتیاں ہوں ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائے۔ اللہ سبحانہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو آپس میں ایک اور نیک بنائے، اللہ تبارک و تعالی تریپورہ والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے میں دعا گوں کہ اے رب العالمین وہاں کی عورتوں کی عصمت و عفت کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین آج ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کیے جا رہے ہیں، اے اللہ انہیں اس ظلم کے خلاف تو ہی مدد کرنے والا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معین و مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اے اللہ تیرے رحمت کے طلبگار ہیں، اے اللہ تو ہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس میں ایک اور نیک بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔